آج ویو 360 میں جو بائیڈن کی صدارت کے پہلے سال کے سب سے بڑے چیلنجز، کتنی کامیابی ہوئی، آپ کو ملوائیں گے گوانتانامو کے سابق یمنی قیدی سے جو رہائی کے بعد اپنی زندگی اس قید خانے کو بند کرنے کے لیے وقف کر چکے۔ گوانتانامو بے کے بدنما داغ کی وجہ سے لوگ آپ سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں، آپ شادی نہیں کر سکتے۔ بنیادی طور پر یہ ایک دوسرے گوانتانامو کی طرح ہے۔ اور بگرام کی جیل میں امریکہ کی قید میں رہنے والے ایک پاکستانی قیدی سے ملاقات بھی شامل ہوگی آج کے شو میں۔ 2 ہیلی کاپٹر آئے، انہوں نے مجھے دوسرے جہاز میں بٹھا کے انجن کے ساتھ بٹھا کے کسی اور جگہ لے گئے۔ میرے خیال میں وہ باگرام ہی تھا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو ملک کی صدارت سنبھالے آج 1 سال مکمل ہو چکا۔ اپنی مدت صدارت کا 1 سال مکمل ہونے پر وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ٹیم پر زور دے رہے ہیں کہ ملک کے اندر مہنگائی سے نمٹنے کے لیے مزید اقدامات کریں۔ 1 سال پہلے یعنی 20 جنوری 2020 کو جب انہوں نے 46ویں صدر کا حلف اٹھایا تھا تو امریکہ بڑی سیاسی تقسیم کا شکار تھا۔ حلف برداری کی تقریب سے صرف 13 روز پہلے سابق صدر ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے کانگریس کی عمارت پر حملے میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حملہ آوروں کا مقصد امریکی کانگریس کی طرف سے نومنتخب صدر کی کامیابی کی توثیق کی کارروائی کو رکوانا تھا۔ اس حملے کے باوجود یہ کارروائی مکمل تو ہوئی، لیکن اس سے امریکی معاشرے میں گہری ہوتی ہوئی سیاسی تقسیم اور بھی ابھر کر سامنے آئی۔ اس خلیج کے ہوتے ہوئے مفاہمت اور ہم آہنگی کی ایک ایسی آواز بننا جس پر امریکی قوم متحد ہو سکے، نئے منتخب صدر کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا چیلنج تھا۔ دوسرا بڑا چیلنج عالمی وبا کے اثرات سے امریکی قوم کو محفوظ رکھنا اور عالمی لیڈرشپ مہیا کرنا تھا۔ کووڈ-19 پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس سے بہتر جگہ پر ہیں جہاں ہم اس سے پہلے تک تھے، واضح طور پر 1 سال پہلے سے بہتر۔ ہم لاک ڈاؤنز کی طرف واپس نہیں جا رہے ہیں، ہم دوبارہ اسکول بند کرنے نہیں جا رہے ہیں، اسکولوں کو کھلا رکھنا چاہیے۔ امریکن ریسکیو پلان کی وجہ سے ہم نے ریاستوں کو $130 بلین فراہم کیے۔ $130 بلین اپنے طلباء اور اساتذہ کو محفوظ رکھنے اور اسکول کھلے رکھنے کے لیے فراہم کیے ہیں۔ 40ویں امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں پہلے سال کے دوران کارکردگی کیسی رہی؟ نیلوفر مغل ہمیں اس وقت جوائن کر رہی ہیں، ان سے اس پر بات کرتے ہیں۔ نیلوفر، کیا چیلنجز سامنے آئے اس 1 سال میں صدر بائیڈن کے سامنے اور ان کی 1 سال کی کارکردگی کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ جی اسد، بالکل پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ جب صدر بائیڈن نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تو انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ جب اپنے اقتدار میں آئیں گے تو سب سے پہلے جو وہ مسائل حل کرنا چاہیں گے وہ ہے کووڈ وبا، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ معاشرتی اور جو سیاسی تقسیم ہے اس کو وہ ختم کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے انتخابی مہم کے اپنے جو زیادہ تر وعدے تھے وہ پورے کرتے وہ دکھائی نہیں دیے۔ رائے عامہ کے جو حالیہ جائزے ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدر بائیڈن کی جو مقبولیت ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اور اس کی 2 بڑی وجوہات سامنے آ رہی ہیں، وہ ہے کووڈ وبا اور اس کے علاوہ جو افراط زر ہے اس کی وجہ سے سست روی کا شکار ہونے والی جو معیشت ہے بحالی میں وہ ناکام رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ انہوں نے بہت ایفرٹس کی، انہوں نے $19 کھرب کے امدادی پیکج، اس کے علاوہ $10 کھرب کا جو ہے ایک اور پیکج جو ہے کانگریس سے منظور کروایا اتفاق رائے سے۔ مارچ میں جو امدادی پیکج منظور کیا گیا اس کی جو رقم ہے وہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر جو غریب خاندان تھے ان کے اور کاروباری جو افراد تھے ان کے کام آیا، ان کی مشکلات حل ہوئیں۔ اس کے علاوہ بائیڈن انتظامیہ ہے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ وہ جابس کریٹ کرنے میں وہ کامیاب رہے ہیں لیکن ان کے یہ دعوے تو ہے، لیکن یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن کی مقبولیت کی شرح ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اپسوس جو ایک نیا ادارہ ہے جس نے ابھی ایک ریسرچ کی ہے، اس کا کہنا ہے کہ بائیڈن کی مقبولیت کی شرح 45% ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ صدر نے کووڈ کے خاتمے، معیشت کو بحال کرنے اور امریکہ میں زندگی معمول پر لانے کے لیے مہم چلائی، اور جتنی دیر تک وبا جاری رہتی ہے امریکیوں کو اور زیادہ غیر یقینی صورتحال کی طرف لے جائے گی، اور وہ اسی لیے زیادہ مایوسی محسوس کرتے ہیں کہ وہ اب بھی وبا سے نمٹ رہے ہیں۔ اور اسد، اس کے علاوہ کچھ تجزیہ کار ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ریپبلکن ہے، جو بائیڈن انتظامیہ ہے، ان کو اپنے ایجنڈاز کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔
یہ جانتے ہوئے کہ بڑے مسائل پر ان کے ساتھ تعاون کرنے میں ریپبلکنز کو دلچسپی نہیں ہے، ڈیموکریٹس کو خود سے یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ وہ کون سے ایسے چھوٹے مسائل پر کام کر سکتے ہیں جن میں کامیابی کی اہمیت وقت کے ساتھ بڑھ سکتی ہو۔ یہ بیانیہ کہ دیکھو اس شخص نے آ کر بڑے بڑے دعوے کیے اور ناکام ہو گیا، اس میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ اس شخص نے مستقل مزاجی سے کام کر کے چھوٹی چھوٹی بہت سی کامیابیاں حاصل کی۔ اور اسد، اگر بیرونی عالمی سطح پر چیلنجز کی بات کی جائے کہ بائیڈن انتظامیہ کو کیا چیلنجز درپیش رہے، تو ہم نے دیکھا کہ افغانستان سے نکلنا اور طالبان کے قبضے کے بعد وہاں پیدا ہونے والے جو مسائل تھے وہ چیلنجز میں سر فہرست رہے۔ بہت شکریہ نیلوفر مغل آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔ صدر بائیڈن کے ایک سال کے حوالے سے جو اوور آل پرفارمنس رہی اس پہ بہت ساری خبریں اور انالیسس آپ کو مل سکے گا ہماری ویب سائٹ پہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں urduvoa.com، اور ہمارا تمام تر کانٹینٹ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی موجود ہے۔ facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ کیوبا میں گوانتانامو بے میں قائم امریکی فوجی حراستی مرکز 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد کھولا گیا تھا۔ اس میں دنیا بھر سے دہشت گردی کے الزامات میں پکڑے جانے والے قیدیوں کو رکھا گیا۔ اس قید خانے کو اس ماہ 20 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران وہاں کم از کم 800 افراد کو حراست میں رکھا گیا، جن میں سے اکثریت پر کبھی کوئی فرد جرم عائد نہیں کی گئی۔ آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں گوانتانامو کے ایک سابق قیدی منصور ادیفی سے، جو اپنی رہائی کے بعد صرف اس قید خانے کو بند کرنے کے مقصد سے جی رہے ہیں۔ آج میرے پاس مسٹر بائیڈن کے لیے صرف ایک پیغام ہے: برائے مہربانی گوانتانامو بے بند کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ مقام امریکی تاریخ، امریکی اقدار، امریکی پالیسی پر ایک دھبا ہے۔ یمنی شہری منصور ادیفی کا کہنا ہے کہ جب وہ 18 سال کے تھے تو وہ یمن کے اسلامی اداروں میں سے ایک کے لیے نیم فوجی گروہوں پر تحقیق کرنے کے لیے افغانستان گئے تھے، لیکن وہ کبھی واپس نہیں لوٹے۔ جب میں افغانستان پہنچا تو چند مہینوں بعد 11 ستمبر کے حملے ہوئے۔ پھر مجھے جنگجو سرداروں میں سے ایک نے اغوا کر لیا، مجھے ایک سے دوسرے کو فروخت کیا گیا اور پھر یہ کہہ کر مجھے امریکیوں کو بیچ دیا کہ میں القاعدہ سے منسلک ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی 11 ستمبر کے حملوں کی سازش سے آگاہ القاعدہ کے ایک درمیانی عمر کے مصری رہنما کی تلاش میں تھے۔ منصور ادیفی نے کہا کہ بار بار کی جانے والی اذیت رسانی اور پوچھ گچھ کے بعد انہوں نے وہ شخص ہونے کا جھوٹا اعتراف کیا۔ CIA کی ایک جیل میں منصور 19 برس کے ہوئے اور وہ ان پہلے قیدیوں میں سے ایک تھے جنہیں گوانتانامو بے کے حراستی مرکز میں بھیجا گیا تھا۔ یہ قید خانہ اس وقت کے صدر جارج ڈبلیو بش نے 2002 میں دشمن کے مشتبہ جنگجوؤں کو قید رکھنے اور تفتیش کرنے کے لیے کھولا تھا۔ ان افراد کو ایسے ماحول میں منتقل کرنا ضروری ہو گیا ہے جہاں انہیں خفیہ طور پر رکھا جا سکے، ماہرین ان سے تفتیش کر سکیں اور جب مناسب ہو ان پر دہشت گردی کی کارروائی کے لیے مقدمہ چلایا جا سکے۔ ہم نارنجی رنگ کے جمپ سوٹ پہنے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے وہاں لائے گئے اور انہوں نے ہمیں دنیا کے سامنے بدترین دہشت گردوں میں سے بدترین دہشت گرد کی حیثیت سے پیش کیا۔ بنیادی طور پر جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ آپ کے کپڑے کاٹ دیتے ہیں، فرش پر پھینک کر، پائپ سے پانی ڈال کر جھاڑو سے صاف کرتے ہیں۔ منصور ادیفی نے کہا کہ بے عزتی کے ساتھ ساتھ تشدد بھی جاری رہا۔ جب تفتیش کرنے والا مجھ پر تشدد کرتا، مجھے برہنہ کرتا، مجھے زد و کوب کرتا اور کہتا تم دہشت گرد ہو، میں نے اس سے کہا کہ دہشت گرد تو تم ہو جو اس وقت دہشت گرد کی طرح کام کر رہے ہو۔ بعد میں امریکہ نے اپنے اس الزام کو ہٹا دیا کہ وہ مصری القاعدہ کا رہنما تھا، لیکن منصور ادیفی کو اس الزام کی قیمت 14 سال ادا کرنی پڑی اور ان کی عمر کی پوری 20ویں دہائی گوانتانامو بے کی خاردار باڑ کے اندر ضائع ہو گئی۔ گوانتانامو بے میں آج 39 قیدی باقی ہیں، جن میں سے 5 کی رہائی کی منظوری دی گئی ہے۔ ان میں سے صرف 1 درجن پر جنگی جرائم کا الزام ہے یا سزا سنائی گئی ہے، لیکن ان افراد کو بہت خطرناک سمجھا جاتا ہے، اتنا کہ صدر اوباما اور بائیڈن وعدوں کے باوجود جیل کو مکمل طور پر بند نہیں کر سکے۔ انتظامیہ گوانتانامو بے کے حراستی مرکز کو بند کرنے کے لیے بدستور پرعزم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ لیکن وکلاء نے امریکی تحقیقی ادارے نیو امریکہ پینل کو بتایا کہ وہ ان وعدوں کے مطابق عمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو 9/11 کی سازش کرنے والے خالد شیخ محمد جیسے لوگوں پر مقدمہ چلانا چاہیے اور دیگر کو غیر معینہ مدت تک قید میں رکھنے کا خاتمہ ہونا چاہیے۔
9/11 हमलों के मुतासरीन के लिए 20 साल गुजर चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि ये मुनसिफाना है कि वो 30 साल या 40 साल भी इसी तरह गुजारें और आखिरकार ये लोग बुढ़ापे की वजह से ग्वांतानामो बे में ही मर जाएं? वहाँ कभी भी इंसाफ से मुमासिल कोई चीज़ नहीं थी। पहली बात ये कि जंग ख़त्म हो चुकी है और उन्हें हिरासत में रखने का मज़ीद कोई कानूनी जवाज़ बाकी नहीं है। यमन में फ़ाल हुकूमत नहीं है, इसलिए मंसूर अदैफ़ी को वतन नहीं भेजा गया। वो अब सर्बिया में सख्त हिफाजती पाबंदियों के तहत रह रहे हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ वो जाना नहीं चाहते थे और जहाँ वो अब भी खुद को कैद में महसूस करते हैं। जब आपके पास कोई कानून साज ना हो, कोई नेटवर्क ना हो, तो आप अपने ख़ानदान के साथ बातचीत नहीं कर सकते। ग्वांतानामो बे के बदनुमा दाग की वजह से लोग आपसे बात करने से डरते हैं। आप शादी नहीं कर सकते। बुनियादी तौर पर ये एक दूसरे ग्वांतानामो की तरह है। उनका कहना है कि अपने लिखने की आदत से उन्हें शदीद सदमे से ओहदा बरा होने में मदद मिली है और वो उम्मीद करते हैं कि उनकी नई किताब, जिसका आगाज़ उन्होंने ग्वांतानामो बे के क्लासरूम के फर्श पर बेड़ियों में जकड़े हुए किया था, लोगों को ये समझने में मदद करेगी कि वो क्यों समझते हैं कि इस कैद खाने को बंद करना लाजमी है। कार्ला बैब के साथ फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। 9/11 के वाक़े के बाद कई सालों तक अमरीकी सिक्योरिटी इदारों ने अफ़गानिस्तान में मौजूद ऐसे मुश्तबा पाकिस्तानियों को भी हिरासत में लिया जो सफरी दस्तावेज़ात के बगैर बार बार पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाते रहते थे। ऐसे अफराद के मुबैना तौर पर दहशतगर्द गिरोहों से राब्ते थे। ये पाकिस्तानी कई साल बगराम और ग्वांतानामो की जेल में कैद रहे। उन्हीं में से एक साबिक कैदी जो इस वक्त पाकिस्तान में है, उनसे बात की वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़ियाउर रहमान ने अपनी इस रिपोर्ट में। 9/11 के हमलों के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू होने वाली जंग में अमेरिका ने कई मुश्तबा पाकिस्तानी शहरियों को भी हिरासत में लिया। उन्हीं में से एक 43 साला सैयद फरमान शाह हैं, जिन्होंने एक अरसा बगराम जेल में गुजारा। उनका आबाई शहर तो पेशावर है, लेकिन वो अब चारसद्दा में रहते हैं। मछली बनाई तूने, मछली बनाई तूने। फरमान शाह का दावा है कि वो अफगानिस्तान में एक दवा साज कंपनी के नुमाइंदे के तौर पर काम करते थे और मौका मिलने पर पाकिस्तान से कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और दीगर सामान भी ले जाकर वहां फरोख्त करते थे। बकौल उनके वो एक दिन सॉफ्टवेयर का अपना कारोबार शुरू करना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिला। एक दिन उनके लैपटॉप पर अमरीकी फौजियों की कुछ ऐसी तस्वीर मिली जिनसे फरमान शाह के दहशतगर्दों से ताल्लुकात का शुबा पैदा हो गया। मेरे पास एक डेल लैपटॉप था। अमेरिकन ने कहा कि मुझे इन तस्वीरों के बताओ कि ये कौन कौन है, ये लोग कौन है। मैंने कहा कि मुझे पता नहीं है। किसी के चेहरे पे अफ़गानिस्तान में ये नहीं लिखा होता कि ये तालिब हैं और ये आम बंदा है। शायद हो सकता है कि उनमें तालिबान या कायदा ने किसी ने ली हो। अमरीकी फौजियों ने उन्हें पकड़ लिया और इब्तदाई तफ्तीश के बाद कुन्नड़ बेस ले गए। 2 हेलीकॉप्टर आए, उनमें बिठाया, सर में वो काला कपड़ा बांध के वहाँ से ले गए किसी और जगह। उन्होंने मुझे दूसरे जहाज़ में बिठा के, इंजन के साथ बिठा के किसी और जगह ले गए। मेरे ख्याल में वो बागराम ही था। बागराम बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे उनका वो जो ब्लैक जेल कहते हैं वहाँ ले गए। फिर वहाँ इन्वेस्टिगेशन करते रहे 3 महीनों तक। 3 महीनों तक तो मैं लापता था। फरमान शाह का दावा है कि बगराम जेल में उन्हें जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बायस उन्हें कुछ ऐसी चोटें आईं जिनके निशान आज तक मौजूद हैं। 23 मार्च 2011 में मैं पकड़ा गया था और 14 मई 2014 को उन्होंने छोड़ दिया। आपके ऊपर 32 इस सवाल पर के बगैर सफरी दस्तावेजात के वो अफगानिस्तान तवातर से किस तरह जाते थे। फरमान शाह कहते हैं उस वक्त ऐसा बिला रोक टोक करना आम था। अमेरिका और अफगानिस्तान की लड़ाई ने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया है। उन्हीं में से एक फरमान शाह हैं, जो ये समझते हैं कि जंग तो कब की ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इस लड़ाई ने उन पर और उनके अहले खाना पर ऐसे गहरे असरात छोड़े हैं जिसको वो कभी भुला नहीं सकेंगे। बगराम जेल के कैदी नंबर 21438 को अमरीकी हिरासत से रिहाई के बाद नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। फरमान शाह के मुताबिक इससे पहले उन्होंने बगराम जेल में खसूसी रिव्यू बोर्ड की कार्रवाई का सामना भी किया। उन्हें पाकिस्तान लाने में गैर सरकारी तंजीम जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने कानूनी मदद फराहम की। फरमान शाह कहते हैं उन्हें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन मामूल की ज़िंदगी छिन गई। उन्हें आज भी रोज़गार के हसूल में मुश्किलात का सामना है और इसकी वजह वो अपने माजी को करार देते हैं। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, अबाज़ई, चारसद्दा।
جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی سارہ بلال اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں. امریکی قید خانوں میں سزا کاٹ کر پاکستان کے حوالے کیے جانے والے بہت سے پاکستانی قیدیوں کے مقدمات کی ان کی تنظیم پیروی کر چکی ہے. سارہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. جب آپ ایسے قیدیوں کو جو بگرام جیسی یا ایسی دوسری جیلوں میں قید ہوتے ہیں قانونی مشاورت یا مدد فراہم کرتی ہیں، تو اس میں بیرونی حکومتوں کے شامل ہونے کے بھی آف کورس چانسز ہیں اور وہ شامل ہوتی ہیں، تو کتنے چیلنجز ہوتے ہیں آپ کو اس وجہ سے کہ آپ کو بیرونی حکومتوں سے بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے؟ ایکچولی مسئلہ تو کافی مشکل ہوتا ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا، لیکن ہماری جو ڈومیسٹک لا ہے پاکستان میں، ہمارا اپنا قانون، ہمارا اپنا آئین ہر پاکستانی شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر کہیں بھی دنیا میں اس کے فیئر ٹرائل رائٹس یا ڈیو پروسیس رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں، رائٹ، تو ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت کی بنا اس کو جو حکومت ہے، پاکستانی حکومت کو اس کی مدد کے لیے آنا پڑے گا. سو ہم نے جب یہ کیس کیا بگرام کے قیدیوں کے لیے، اس میں ہم نے ڈومیسٹک لا کو استعمال کیا اور ہم لاہور ہائی کورٹ میں گئے، جہاں پہ ہم نے حکومت پاکستان کے ساتھ یہ استدعا کی کہ آپ کے شہری بگرام جیل میں سالوں سال کسی فرد جرم کے بغیر، کسی ریویو کے بغیر اور نہایت برے سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کی آرٹیکل 4، ہمارے آئین کے آرٹیکل 4 کے تحت ان کی مدد کریں. تو ہماری پٹیشن جو تھی وہ بالکل صرف ڈومیسٹک لا کے اوپر تھی اور صرف ہماری حکومت کے ساتھ ہمارے پٹیشن تھی. رائٹ. سارا ایک چیز آپ کی ڈیفینیٹلی تنظیم اس حوالے سے جو کام کرتی ہے، کتنے ایسے قیدیوں کو رہائی دلانے میں مدد فراہم کر سکی ہے، اور کیا رہائی کے بعد بھی آپ ان کی کوئی قانونی مدد کرتی ہیں؟ ایکچولی آپ نے یہ بہت اچھی بات اٹھائی ہے کہ دیکھیں کیس تو ہم نے لڑا اور ایونچولی ان کی فیملیز اور حکومت کی وجہ سے، پاکستانی حکومت کی وجہ سے ایونچولی یہ لوگ پاکستان واپس آ گئے. لیکن اس کے بعد جب کیمرے ہٹ جاتے ہیں، جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو ان کی زندگیاں ان کو اپنے ساتھ، ان کی اپنی زندگی چلانی ہیز بین ویری ڈیفیکلٹ، اور وہی ہمارے فنڈرز جو ہماری لیٹیگیشن کو تو فنڈ کریں گے، لیکن نوکری دلانے، ان کو مینٹل ہیلتھ ٹریٹمنٹ دلانے، ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دلانے. کئی ایسے پاکستانی قیدی تھے جو واپس آئے تھے جو چل نہیں سکتے تھے، ان کو پرماننٹ کڈنی ڈیمیج تھا، بہت کئی 4 تو ایسے جو واپس آنے کے 2-3 سالوں کے اندر فوت ہو گئے. سو ایک پراپر ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح سے نہیں موجود. تو ایسے قیدی جن کے بارے میں خاص طور پہ آپ جس طرح ذکر کر رہی ہیں، ان کے تو گھر والے بھی ان سے بے خبر ہوتے ہیں یا رابطہ رکھنا نہیں چاہتے، تو آپ کے لیے ایسے قیدیوں کو قانونی معاونت فراہم کرنا کیسے چیلنجز کھڑے کرتا ہے؟ ایکچولی ان کے یہ میں آپ کو کریکٹ کروں گی، ان کے گھر والے ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کو بہت یاد کرتے تھے اور بہت خوش تھے کہ یہ لوگ واپس آئے ہیں. لیکن جو ان کو ریپرزینٹ کرنے میں پہلے جب ہم کیس فائل کر رہے تھے تو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہم کسی کے نام نہیں جانتے تھے. ان کو امریکی ڈیٹینشن سینٹر میں ان کو کوئی حق نہیں تھا ٹو بی ریپرزینٹڈ بائی اے لائر. سو ایون دو ہم ان کی فیملیز کو ریپرزینٹ کرتے تھے. پھر ایونچولی فیملیز وینٹ ٹو دا ہائی کورٹ آن دیئر بہاف. جب یہ واپس آئے تو ان کو سب سے میجر چیلنجز جو یہ تھے کہ ان کو پاکستانی بورڈز کے سامنے پیش کر کے ان کو اسکیجول 4 پہ ڈالا رکھا، جو کہ ہمارے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا اسکیجول ہے، جن کے تحت ان کو ہر فرائیڈے کو، ہر جمعے کے دن ان کو جا کے تھانے میں اپنی حاضری پیش کرنی پڑتی تھی. اب اگر آپ اس طرح کی ایک پابندی لگا دو گے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو ہولڈ اے جاب، رائٹ؟ کیونکہ اگر آپ فیکٹری میں کام کرتے ہو، چوکیداری کرتے ہو، تو اگر وہ آپ سے پوچھیں گے بھی جمعے کے وقت آپ نے ہر جمعے دوپہر کو 3-3 4-4 گھنٹے کے لیے آپ نے کہاں جانا ہے، تو وہ اگر آپ بتائیں کہ تھانے پہ جانا ہے کیونکہ میں اسکیجول 4 پہ ہوں، تو آپ کو کوئی نہیں نوکری دے. تو وہ ایک مشکل حالات پیدا کر سکتا ہے. سارا ایک چیز اور، کوئی سٹیٹس آپ نے ایسے ہیں آپ کے پاس جن سے یہ پتہ چل سکے ہمیں کہ ایسے اور کتنے قیدی ہیں جو مختلف جیلوں میں قید ہیں، اور ایسی کوئی معلومات آپ کو کلیکٹ کرنے میں خاص طور پہ دوسرے ملکوں میں بھی جو آپ جیسی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جسٹس پروجیکٹ پاکستان جیسی، وہ معاونت کرتی ہیں؟ جی، تو اب ہم تمام پاکستانی اوورسیز پاکستانی
قیدیوں کے لیے مدد ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا جو ڈیٹا ہے وہ پیریوڈکلی وقفاً مفقفاً سینٹ اور پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی کی اوورسیز کمیٹیز کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. سو منسٹری آف فارن افیئرز یہ ڈیٹا رکھتی ہے اور فرق لٹیگیشنز کے تھرو اور منسٹیریل کمیٹیز کے تھرو یہ ڈیٹا پیش ہوتا ہے. اور وی آر ورکنگ آن این آن لائن ٹریکر, گلوبل ٹریکر فار اوورسیز پاکستانی پرزنرز آلسو. سو اس کے اوپر بھی ڈیٹا ہوگا. اور کئی ممالک کے اندر اپنی تنظیمیں ہوتی ہیں, نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز, جو اس طرح کا ڈیٹا فراہم کرتی ہے. سو فرق جگہوں سے ہمارے پاس ہے ڈیٹا. آئی ہیو ٹو سے کہ پہلے 4 سال پہلے کہ 12,000 کے قریب بیرون ملک پاکستانی قیدی تھے, اور اب وہ فگر اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ فگرز وہ 9,000 کے قریب ہو گیا. اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح حکومت پاکستان اس وقت پاکستانی قیدیوں کے لیے کام کر رہی ہے, ان کی ایکچولی ان کے لیے کوشش کر رہی ہے سہولیات فراہم کرنے کی, اور سسٹمک ایشوز جس طرح پرزنر ٹرانسفر اگریمنٹ سائن کریے, تو ہم پر امید ہے کہ یہ فگر اور کم ہوگا. سو یہ کم ہوگا. بہت بہت شکریہ سارہ بلال ہم سے اس حوالے سے بات کرنے کا. سارہ بلال ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کہ جو گلوبل جس طرح سے جو مختلف جیلیں ہیں, بڑی بڑی بگرام یا اس کے علاوہ گوانتانامو, ان میں جس طرح کی سچویشن ہوتی ہے اور ان قیدیوں کو رہائی کروانے کے لیے کس طرح سے ایفرٹس کی جاتی ہے اس طرح کی تنظیموں کی طرف سے. اب کچھ بات کرتے ہیں ماحول دوست, انوائرمنٹ دوست جو پروجیکٹس ہیں ان کی. امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ایک کمپنی نے ماحول دوست پلاسٹک فوم متعارف کروایا ہے, جس کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ پیکیجنگ انڈسٹری کے لیے ایک انقلابی قدم ہوگا. پیکنگ کے لیے عام استعمال ہونے والا پلاسٹک فوم ماحول میں قدرتی طور پر تحلیل نہ ہونے والے اسٹائرین نامی مٹیریل سے بنتا ہے. اسٹائرین مشکل سے ریسائیکل ہونے والا مواد ہے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بکھر جاتا ہے. یہ چھوٹے ٹکڑے اور ذرات سمندروں میں پہنچتے ہیں جہاں سمندری حیات انہیں نگل سکتے ہیں. لیکن اب کیلیفورنیا میں قائم ایک کمپنی نے کائٹن سے بنی ہوئی پلاسٹک فوم کی ایک زیادہ ماحول دوست قسم تیار کر لی ہے. کائٹن کیکڑوں, جھینگا مچھلی اور لابسٹر جیسے خولدار آبی جانوروں میں پایا جاتا ہے, اور پلاسٹک فوم کے برعکس یہ قدرتی طور پر گل سڑ کر ماحول میں تحلیل ہو سکتا ہے. ہم اس مادے کو علیحدہ کرنے اور ایک ایسا عمل تیار کرنے میں کامیاب ہوئے جس سے ایسی اعلیٰ کارکردگی دینے والا فوم بنایا جا سکے. یہ مادہ کم وزن لیکن اتنا مضبوط ہے کہ نہ صرف الیکٹرانکس جیسی نازک اشیاء کی حفاظت کر سکے بلکہ ٹیلی ویژن سیٹس جیسی بھاری اور مہنگی چیزوں کی بھی. جان فیلٹس اور ان کے شریک بانی کو اس کے لیے جس چیز نے تحریک دی وہ تھی ان کی سمندر سے محبت. سرفرز کے طور پر ہمیں پلاسٹک کی آلودگی کو ہر سال بڑے پیمانے پر سمندر میں آتے دیکھ کر شدید تکلیف ہوتی تھی, اور ہمیں علم تھا کہ اس کا کہیں بہتر حل موجود ہو سکتا ہے. ماحولیات کے لیے کام کرنے والے اسکاٹ کسیل کا کہنا ہے کہ کروز فوم ان بڑھتی ہوئی کمپنیز میں سے ایک ہے جو صارفین اور کارپوریشن سے اپیل کر رہی ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کو زیادہ ماحول دوست بنائیں. ماحولیاتی تبدیلیوں اور پلاسٹک کی آلودگی کے عالمی بحران کے پیش نظر صارفین اس بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں. وہ کمپنیز پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ زیادہ طویل مدتی سوچ اپنائیں. اور کروز فوم نے جو کیا ہے وہ ایک دلچسپ تخلیقی اور تکنیکی حل ہے جو کہ ایک برے مواد کی جگہ ایک اچھے مواد کو استعمال کرنا ہے. یہ کمپنی اس وقت کئی امریکی کارپوریشن سے ان کی پیکیجنگ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بات چیت کر رہی ہے. اسے امید ہے کہ اس سیارے کے تحفظ کی خاطر یہ ایک دن پیٹرولیم پر مبنی تمام پلاسٹک کی جگہ قدرتی مواد لے آئے گی. جولی ٹیبو کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا, وائس آف امریکہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر, انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.